अस्सलाम वालेकुम। कसरे इंसाफ से सोहेल रशीद आपके सामने मौजूद। आज का दिन जो है बड़ा अहम था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ज़रा दिलों को थाम कर रखिए क्योंकि आज जो ख़बर मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, जो अदालती एक कार्रवाई थी, उसका अहवाल जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ वो बहुत अहम है, उसकी टाइमिंग बहुत अहम है। जी हाँ, चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को गैर मौसर करने की कोशिशों पर बरहम हो गए हैं। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने वाज़े तौर पर रिमार्क्स दे दिए हैं और हुकूमत पर वाज़े कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को गैर मौसर करना या उसको रोकने की कोशिश संगीन तौहीन अदालत है। इस मामले पर आज चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान ने अटार्नी जनरल और सेक्रेटरी काबीना को तलब किया। सेक्रेटरी काबीना का कहा गया कि वो इस वक्त इजलास में है, तो दोबारा समाअत में वक्फा करते हुए कहा गया कि उनको इजलास से भी बाहर बुलाएं क्योंकि ये मामला बहुत अहम है। चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान ने साथ ये रिमार्क्स भी दिए। सेक्रेटरी काबीना साहब जब आए तो उनको मुखातिब करते हुए कहा कि आपको पता है मुल्क को जर्नैलों और ब्यूरोक्रेट्स ने टेक ओवर कर लिया है और आपको इस मामले का पता ही नहीं। साथ ही उन्होंने वजारत दाखिला के हवाले से भी सख्त रिमार्क्स दिए और ये कहा कि वजारत दाखिला ने शायद अमन व अमान कायम कर लिया है कि अब दीगर कामों में पड़ गई है और हुकूमत को मजबूर किया है कि वो अपने वो नोटिफिकेशन वापस ले जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले पर अमल दरामद रोकने के मुतरादिफ हैं या उसकी कोशिश हैं। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने यह सब एक ऐसे मौके पर किया है जब वफाकी हुकूमत कानून साजी से मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले को 12 जुलाई के आर्डर को गैर मौसर करने की एक बाकायदा कोशिश कर चुकी है, उसको एक्ट में तब्दील कर चुकी है कि जी सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मौजूद होने के बावजूद कोई जब एक पार्टी दूसरी पार्टी में जा चुका हो आज़ाद उम्मीदवार, वो वापस अपनी जमात में किसी और में नहीं आ सकता, बेशक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उस पर मौजूद हो। इसको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ख़िलाफ़ एक इक़दाम के तौर पर देखा जा रहा था। इस दौरान ही आज चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान के ये रिमार्क सामने आए हैं कि ऐसा करना तौहीन अदालत है। लेकिन ये सारी सूरत हाल मैंने आपको मखसूस नशिस्तों के केस के साथ मिलाकर आपके सामने रखी। दर हकीकत चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने आज एक और केस में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को गैर मौसर करने की कोशिशों पर यह बरहमी का इज़हार किया, लेकिन चूँकि उसकी टाइमिंग अहम है और ज़्यादा इस वक्त लाइम लाइट में दूसरा मामला है मखसूस नशिस्तों वाला का जिसको गैर मौसर किया जा रहा है, ऐसे में चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान का ऐसी कोशिशों को तौहीन अदालत और वो भी संगीन तौहीन अदालत करार देना बहुत बड़ा पैगाम भी है। आज जिस केस की मैं बात कर रहा हूँ वो है चेयरपर्सन वाइल्ड लाइफ बोर्ड को ओहदे से हटाए जाने का। रायना सईद उनका नाम है। उनकी दरख्वास्त पर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मारगला नेशनल पार्क पे और बिलखुसूस जो उसकी पीक पर एक होटल्स बनाए गए थे मोनाल ला मोन्टाना वगैरह, उनकी तामीर को गैर कानूनी करार देते हुए उन्हें बंद करने का हुक्म दिया था, जिस पर अमल दरामद भी होने जा रहा है। लेकिन इस दौरान हमने देखा कि चेयरपर्सन वाइल्ड लाइफ बोर्ड को उस फैसले के बाद ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन सामने आ गया। उस नोटिफिकेशन पर उन्होंने तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की थी और ये मौक़िफ़ अपनाया था कि जो मोनाल के मालिक हैं लुकमान अफजल साहब, उनके भाई कामरान अली अफजल वो सेक्रेटरी काबीना हैं और उनकी कोशिशों से ही इंतकामी कार्रवाई के तौर पर अब उन्हें ओहदे से हटाया जा रहा है। और उसके साथ वाइल्ड लाइफ बोर्ड का जो इंतज़ाम है वो वजारत दाखिला को यानी मोहसिन नकवी साहब की वजारत के मातहत किया जा रहा है। और इस दौरान एक नोटिफिकेशन और भी सामने आया था कि शायद मारगला और नेशनल पार्क का जो एरिया है इसके पीछे दो देहात हैं, उनका कंट्रोल भी शायद डिफेंस मिनिस्ट्री को चाहिए, उनकी इजाज़त मांगी जा रही है। इस तरह की खबरें भी सामने आ रही थी और इस दौरान इस सारी कार्रवाई को मिलाकर अदालत ने ऐसे लिया है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को गैर मौसर करने की बज़ाहिर कोशिशें हो रही हैं। और चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान ने आज वक्फे से 3 बार इस केस की समाअत की और कहा कि हम आज ही कुछ करेंगे। सेक्रेटरी काबीना को पेश होना पड़ा और यहाँ पर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने अटार्नी जनरल को यकीन दहानी करानी पड़ी कि ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की तौहीन में आता हो, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को रोकने वाला हो। और इसी सिलसिले में अटार्नी जनरल यकीन दहानी कराई कि रायना सईद जो हैं उनको ओहदे से भी नहीं हटाया जाएगा, उनको बरकरार रखा जाएगा फ़िलहाल। और इसके अलावा जो कंट्रोल है वाइल्ड लाइफ बोर्ड का वो भी वजारत दाखिला को नहीं दिया जाएगा। ये यकीन दहानी अटार्नी जनरल पाकिस्तान को चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के रूबरू करवानी पड़ी, जिसके बाद समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी की गई। ये सारा मामला शुरू हुआ था मोनाल जो एक रेस्टोरेंट था, जैसा मैंने आपको बताया, उसको बंद किया जा रहा था और उसका ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी दर हकीकत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है जो जस्टिस अतर मिल्ला ने
چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے طور پر دیا تھا اور اس کے خلاف اسے اپیل تھی سپریم کورٹ میں، وہ اپیلیں خارج ہوئی تھی اور ان کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے کہا گیا تھا کہ کوئی کمرشل سرگرمی نیشنل پارک کے ایریا میں نہیں ہو سکتی۔ اب رپورٹس طلب کی گئی ہیں کہ وہاں پر اور کیا کیا تعمیرات ہو رہی ہیں۔ ایک پائن سٹی وہاں پر بن رہا تھا، اس سے متعلق بھی اب عدالت نے کوگنیزنس لے لیا ہے کہ ہم تو وہاں پر ایک ریسٹورنٹ بند کرا رہے ہیں، وہاں پر پورا کوئی سوسائٹی یا اسکیم کیسے بن رہی ہے۔ یہ سارا معاملہ بھی اب سپریم کورٹ کے سامنے کھل گیا ہے، لیکن جو اصل کرنے کی بات ہے وہ یہی ہے کہ ایک ایسے موقع پر جب وفاقی حکومت کی جانب سے کوششیں کی جا رہی تھیں کہ غیر مؤثر کیا جائے مخصوص نشستوں کا فیصلہ، ایک اور کیس میں چیف جسٹس پاکستان کا سٹینڈ لے لینا کہ آپ کوئی بھی ایسا اقدام جو ہمارے فیصلے کے بعد کریں اور اس کو غیر مؤثر کریں جیسا وہ ہو یا اس کو روکنے والا ہو، وہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اب اگر آپ غور کریں تو جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے اس کو لائم لائٹ میں تو 8 ججز کا فیصلہ رکھا جا رہا ہے، لیکن اصل میں وہ 11 ججز کا آرڈر تھا۔ آرڈر آف کورٹ تو پورے 13 کا ہی تھا، لیکن 2 کا اگر ہم اختلاف کر لیں جنہوں نے مکمل طور پر الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کا آرڈر برقرار رکھا، 11 نے یہ چیز ضرور کی کہ پی ٹی آئی ایک پارٹی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی اپنا جو فیصلہ دیا، جو اپنا آرڈر دیا جس میں انہوں نے اتفاق کیا تھا جسٹس جمال مندوخیل کے آرڈر سے بیسیکلی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کو پارٹی کنسیڈر کیا جائے اور مخصوص نشستیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کو شامل کرتے ہوئے سب پر دوبارہ بانٹی جائیں۔ اب اس فیصلے پر، اس آرڈر پر عمل درآمد نہیں ہوا اور اس دوران ایک قانون سازی کا عمل جو ہے وہ شروع کیا گیا اور اسے مکمل بھی کیا جا چکا ہے کہ جی سپریم کورٹ کے آرڈر کے باوجود ایسا نہیں کیا جائے گا۔ تو ان دو چیزوں کو جب ہم ملا کے دیکھیں تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے، جو کسی زمانے میں بڑے دبنگ تھے، ہیرو تھے، رول آف لا کی جدوجہد کرنے والے لوگوں کے لیے اس ملک میں مزاحمت کا استعارہ تھے، ان کی آج جھلک دوبارہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں دکھائی دی ہے۔ اور انہوں نے آج یہ بھی نہیں کیا کہ صرف جو بائی بک چیز ہے اس تک محدود رہا جائے، انہوں نے سیکرٹری کابینہ کو طلب بھی کیا۔ انہوں نے اگرچہ آرڈر نہیں تھا جو منال کو بندش کا آرڈر ہے اس پہ تو عمل درآمد ہو رہا ہے، وہ اپنی پوسٹیں لگا چکے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں، غالباً 9 ستمبر ان کا آخری دن ہونا ہے، وہ بندش کی طرف جا رہے ہیں، وہ بڑے ایموشنل میسیجز بھی شیئر کر رہے ہیں، اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ یہ تو صرف چیئر پرسن سربراہ جو ہیں وائلڈ لائف بورڈ کی، ان کو ہٹانے کا معاملہ تھا، اس سے توہین بظاہر ہو بھی نہیں رہی تھی سپریم کورٹ کے آرڈر کی، لیکن چیف جسٹس نے اس میں ایگزمپشن لی اور یہ کہا کہ بظاہر یہ کوشش ہے کہ آپ ہمارے آرڈر کو روکنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ ایسا کر کے پھر اس کا انتظام بھی وزارت داخلہ کو دے رہے ہیں جو اس پہ پھر کوئی بھی نیا اقدام اٹھا لے گی۔ اس میں رولز چینج کیے جا سکتے ہیں، کوئی ایکٹ میں تبدیلی کی جا سکتی ہے، وائلڈ لائف بورڈ میں کوئی گنجائش نکالی جا سکتی ہے ان ہوٹلز کو واپس وہاں پہ کام کرنے کی اجازت دینے کے لیے فیوچر میں، تو اس گنجائش کا راستہ بھی چیف جسٹس صاحب نے روکا ہے۔ جو عموماً کہا کرتے تھے کہ وفاقی حکومت کے معاملات میں ہم مداخلت نہیں کریں گے، وہ صرف دیکھ سکتے تھے کہ ہمارے فیصلے پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں، لیکن وہ اس سے آگے گئے ہیں، وہ کریز سے باہر نکل کر کھیلے ہیں، اور یہ کریز سے اس ٹائم پر باہر گئے ہیں جب سارے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ تھوڑا سا باہر جائیں اور اپنے ساتھی 8 ججز کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اب یہ ساری سچویشن کیوں ہوئی، اچانک سے یہ ہوا کیا، اس پہ طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جی چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو آخر کیا ہوا، کہ ایک طرف تو معاملہ چل رہا تھا، لوگ کہہ رہے تھے بس بشمول میرے سیدھی بات کہیں کہ شاید کوئی جوڈیشل پیکیج آنے والا ہے، ان کو ایکسٹینشن دی جانی ہے، ان کی مدت ملازمت بڑھائی جائے گی تمام سرکاری ملازمین کی آڑ میں۔ تو اس دوران وفاقی حکومت کے اگینسٹ کھڑا ہو جانا اور اس طرح کھڑا ہو جانا جو کہ ان سے ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا، اس کے پیچھے کیا ہے۔ ایک اور ولاگ میں تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ دراصل سب کرنے کے بعد بھی وفاقی حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ آئینی ترمیم جو فوری کرنے کا ایک راستہ تھا، اگر الیکشن کمیشن آج مخصوص نشستیں واپس انہیں دے بھی دیتا ہے تو نمبر پورے نہیں ہو رہے۔ ایک اہم حکومتی شخصیت سے کچھ دن پہلے چلتے چلتے ملاقات ہو گئی، ہم 2-3 دوست تھے، تو ان سے ہم نے کہا جی کہ ہاں جی پھر آپ کر رہے ہیں ترمیم، تو بڑی پریشانی سے بولے، کہتے ہیں نمبرز نہیں ہیں پورے۔ تو ہمارے ساتھ موجود دوست نے کہا جی کہ نمبر لکھیں پھر، تو انہوں نے ویسے مذاق میں بولا کہ لکھیں 0334، تو آگے سے وہ بڑی خوشی سے بولے، کہتے ہیں یہ مولانا صاحب کا نمبر ہے، مولانا فضل الرحمان۔ جی ہاں، مولانا فضل الرحمان کی رول اس وقت ان کا بن گیا ہے حکومت کے ساتھ۔ اگر وہ جائیں گے، سینٹ کے جو نمبرز ہیں، پہلے تو سینٹ کو کمپلیٹ کرنا ہے، اس کے بعد پھر مولانا صاحب کا ساتھ بھی چاہیے، تب جا کے یہ جوڈیشل پیکیج منظور ہوگا اور اس کے بعد ہی یہ مدت بڑھ سکے گی، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ ہونے نہیں والا۔ اور اگر یہ نہیں ہونے والا تو پھر کیا ہونے والا ہے؟ پھر اکتوبر میں چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کی رخصت یقینی ہے اور جسٹس منصور علی شاہ کی آمد بھی یقینی ہے۔
تو ایسے میں جو جاتے ہوئے چیف جسٹس ہیں، جو رخصت لینے والے چیف جسٹس ہوتے ہیں، ان کے بارے میں اسناد ملک صاحب ہمارے سینئر، ہمارے دوست، بڑا اچھا ایک کمنٹ کیا کرتے ہیں کہ جانے والا چیف جسٹس بہت خطرناک ہوتا ہے۔ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ ٹیک اپ کر لیا تھا جسٹس کھوسہ صاحب نے جب آخری دن ان کے چل رہے تھے، اور آنے والے کے بارے میں وہ کہتے ہیں کوئی نروس 90s کا شکار ہوتا ہے جیسے بیٹسمین، اس طرح کی اس کی کنڈیشن ہوتی ہے، اس لیے وہ تھوڑا سا محتاط ہی رہا کرتا ہے۔ تو اب جو پوزیشن لے لیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، اس سے یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں جو کہہ رہے تھے کہ میں نے ایکسٹینشن نہیں لینی، اب وہ شاید یقین ہو چلا ہے انہیں کہ انہوں نے کوئی جوڈیشل پیکج بھی نہیں اور انہوں نے جانا ہے، اور جانے سے پہلے انہوں نے اس وفاقی حکومت کو جو کچھ ہو رہا ہے ملک میں اس کے اوپر شاید آڑے ہاتھوں لینے کا فیصلہ بھی کیا ہے، کیونکہ اگر معاملہ صرف ہوتا چیئرپرسن وائلڈ لائف بورڈ کو ہٹائے جانے کا اور اس حد تک وہ خالی دیکھتے تو پھر شاید اس حد تک نہ جاتے۔ انہوں نے وفاقی حکومت کے آپریشنز میں بھی آج انٹروین کیا ہے۔ جو وفاقی حکومت ایک انتظامی طور پر ایک معاملہ وزارت داخلہ کو دینا چاہتی ہے وائلڈ لائف کا، اس کو بھی انہوں نے رکوایا ہے، اور ہٹایا جانا بھی رکوایا انہوں نے وائلڈ لائف بورڈ کی سربراہ کو۔ تو یہ وفاقی حکومت کے آپریشنز ہیں جن کا تعلق مونال کی بندش سے نہیں ہے بظاہر ابھی تک۔ ازیوم ہم کر سکتے ہیں کہ اس کا تعلق بنتا تھا، لیکن شاید فیوچر میں بن جاتا، لیکن انہوں نے اس کو لیا ایسے کہ جیسے ان کے آرڈر کی کنٹیمپٹ ہونے جا رہی ہے اور اس کو روکنا ہے۔ تو اس کو اس موقع پر میں تیسری بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اگنور نہیں کیا جا سکتا، اس کو ملا کر ہی دیکھا جائے گا مخصوص رشتوں والے معاملے پر۔ ہاں، اگر وہ معاملہ کل کسی کمیٹی کے سامنے آتا ہے اور اس پر چیف جسٹس صاحب ایک دم سے کوئی نئی رائے رکھ لیتے ہیں جی کہ نہیں ہمیں تو اس میں نہیں جانا چاہیے، قانون سازی ان کا حق ہے، ہم نے تو آرڈر دے دیا ہے، تو پھر یہ ہم دوبارہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ الگ الگ موقف الگ الگ معاملات پر لیا جا رہا ہے، اور بظاہر پی ٹی آئی کے جو کیسز ہیں ان میں جو پھر پی ٹی آئی ایک موقف اختیار کر رہی ہے کہ ان کے کیسز کو برابری کی سطح پر نہیں دیکھا جا رہا، وہ دوبارہ وہ کہنا شروع کر دیں گے، اور ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ لیکن آج کا دن کم از کم ہم اس امید سے رہ سکتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی واپسی ہو گئی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو تھے، ان کی ذات میں جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ گم تھے، آج وہ واپس باہر آ گئے ہیں۔ امید ہے، توقع بھی ہے کہ شاید وہ اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے روپ میں ہی چیف جسٹس کی ذمہ داریاں ادا کریں گے، جس سے کافی معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ ابھی گیا کچھ نہیں، ابھی چیف جسٹس کا ایک دن بھی بہت ہوتا ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال جاتے ہوئے وہ خیر متنازع معاملہ تھا، لیکن فیصلہ دیکھے تھے نیب ترامیم کا، تو ایک دن بھی جو جج کا ہوتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اگر جانے سے پہلے جو ان کا کچھ وقت رہ گیا ہے، پریسائزلی اگر ہم بات کریں تو آج 9 اگست ہے، 25 اکتوبر تک کا معاملہ ہے یہ سارا، تو اس دوران اگر انہوں نے یہ اپنی پوزیشن واپس لے لی کہ جی نہیں رول آف لا ہوگا اور گورنمنٹ ایسے کوئی اقدامات نہیں کرے گی جس کو عدلیہ کی اتھارٹی کو جس سے انڈرمائن کیا جائے، اور ادارے اپنی اپنی حدود میں کام کریں گے اور ول آف پبلک بھی پریویل کرے گی، نیشنل پارک کو پروٹیکٹ کیا جائے گا، تو نیشنل اسمبلی میں عوام کی دی ہوئی سیٹوں کو بھی پروٹیکٹ کیا جائے گا۔ اس پہ اگر وہ کھڑے ہو گئے تو یقیناً وہ جاتے جاتے ایک اچھی تاریخ اور اچھی یادیں اپنے بارے میں چھوڑ کے جا سکیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔